دیکھیے یہ خان صاحب جو ہیں یہ عمران خان سے شروع ہوئے تھے، پھر یہ بن گئے طالبان خان، پھر طالبان خان سے سفر کرتے کرتے یہ اب بن گئے بحران خان۔ اچھا، تو یہ بحران خان صاحب جو ہیں وہ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا غلام ہے، سارا سسٹم اسی طرح سے ایکٹ کرے گا جس طرح میں چاہوں گا۔ کہ یہ جو ملاقات آج کی ہے پریزیڈنٹ کے اور عمران خان کے بیچ، جس کے لیے خاص طور سے صدر صاحب فلائی کر کے لاہور پہنچے ہیں، وہ ہے کہ مجھے بتائیں کون سی تاریخ دوں میں الیکشن کی۔ آج آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ بے پناہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف کی بات میں اور آپ کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے آج کچھ نہ کچھ اس کا وہ کہتے ہیں جو اس میں سے کیڑی کاڑا نکلنا ہے وہ آج نکل جائے گا اس میں سے، اور بڑا اہم دن ہے پاکستان کے لیے آج۔ لیکن آغاز ہمیں بخاری صاحب کرنا ہے نیب ترامیم کیس سے، جہاں پر کافی امپورٹنٹ ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہے وہ کس طرف کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن آبویسلی انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو بلا کر پوچھا جائے کہ اگر آپ نے نہیں جانا اسمبلی میں تو پھر الیکشن کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، تو بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا، یہ میرا خیال ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس یعنی پروسیڈنگز میں یہ ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، ریمارکس کے بارے سے کہتے ہیں یہ کہ یہ فیصلے تو نہیں ہوتے، یہ تو آف دا کف ریمارکس ہوتے ہیں، اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ ریمارکس جو ہیں پھر الٹیمیٹلی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتے ضرور ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ واقعتاً یہ تو پوچھنا چاہیے خان صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ پڑے ہیں استعفے، جہنم میں گئی آپ کی پارلیمنٹ اور ساتھ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، تو پھر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہاں جانا ہے پھر؟ ابھی تو پارلیمنٹ وہی ہے نا، ابھی تو ٹوٹی نہیں ہے، نئے الیکشن تو نہیں ہو رہے، تو نہیں چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو مخالف اسٹریٹجی بھی تو یہی تھی نا کہ ہم نے سسٹم میں سے نکلنا ہے، اس لیے تو سسٹم میں اسمبلی میں تحلیل کی نہیں تو گئی۔ پھر دخول ہو رہا ہے نا، پھر تو دوبارہ داخل ہو رہے ہیں اسی سسٹم میں، دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، نکل نہیں رہے۔ وہ استعفے جو دیے تھے ان میں سے 41 والے تو پریکٹیکلی ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ساڑھے استعفے واپس کر دو، ساڑھے کو لوگ غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس سے دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب اس الیکٹرل پروسیس کے بارے میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں۔ Does he want to contest election and let the party go back into the parliament or not؟ کیونکہ جب تک 23 اگست 2023 نہیں آتی اس وقت تک تو اس اسمبلی نے قائم رہنا ہے، یہ آلموسٹ طے ہو چکا ہے۔ اچھا، اور اگر یہ اس نے رہنا ہے تو اس میں بائی الیکشنز ہوں گے جن کانسٹیٹوئنسیز سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور دوبارہ ان کو وہیں جانا پڑے گا۔ اگر خان صاحب نے اپنا موقف قائم رکھنا ہے تو پھر یہ ساری حماقت ہے، اس کا مطلب بے وقوف بنا رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی۔ میں عرض کروں اس کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا نا، ان کا خیال یہ تھا کہ میں جب یہ کروں گا تو یہ سارا سسٹم ٹہ جائے گا، یہ بہ جائے گا، اور نویں سرے سے کتاب وہ پٹھان کی طرح سے اس نے کہیں مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا تھا اور گنتی لکھنی شروع کی، 1 2 3 4 5 6 11 پر پہنچے، تو جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا یہ تو جیت رہا ہے، اس نے کہا نہیں ابھی 8 ہوئے ہیں، اس نے کہا اچھا سب کو مٹاؤ پھر سے شروع کرو 1 2 3 4۔ تو یہ 1 2 3 4 شروع کرانے سے نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آپ کو اس سسٹم کا اگر حصہ بننا ہے تو آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں جا کے اپنا رول ادا کریں۔ اب آج جو حرکت ہوئی ہے وہ ذرا قابل غور ہے۔ وہ 41 لوگ آج گئے نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ میں اور کہا ہمیں اندر آنے دیں، اور اسپیکر صاحب نے کہا آپ آ ہی نہیں سکتے، آپ ممبر ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ فیصلہ ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ان کا وہ فیصلہ ہم تک آنے تو دینا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ یہ تو بہت زیادہ لاہور کے فیصلے کے بارے میں جو جورسٹ ہیں، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں پارلیمانی ڈیموکریسی کی، ان کو اس فیصلے پر خاصی حیرت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اب جب کہ وہ فیصلہ ہو گیا تو وہ ابھی صرف حکم سسپینڈ ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر پروسیڈنگز ہونی ہے، اگلی ڈیٹ کے اوپر اس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ راجہ پردیش صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ملا، میں تو صحیح بات ہے، نوٹیفیکیشن نہیں ایشو ہوا ابھی نا، ابھی تو اس کی پروسیڈنگز ہوں گی، اس پہ فیصلہ ہوگا پھر جائے گا نوٹیفیکیشن، اس وقت تک تو یہ عدالت میں جا نہیں سکتے۔ اب آ جائیں جناب، آگے چلیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ خان صاحب جو ہیں یہ عمران خان سے شروع ہوئے تھے، پھر یہ بن گئے طالبان خان، پھر طالبان خان سے سفر کرتے کرتے یہ اب بن گئے بحران خان۔ اچھا، تو یہ بحران خان صاحب جو ہیں وہ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا غلام ہے، سارا سسٹم اسی طرح سے ایکٹ کرے گا جس طرح میں چاہوں گا، لیکن یہ کبھی نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ ہی یہ کبھی دوبارہ ہوگا۔ اچھا بخاری صاحب ایک اور جو آپ نے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے الیکشن کرانا ہے، جو سٹاف الیکشن کا آتا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جس کی تعداد کل انہوں نے کچھ 4.25 لاکھ کے قریب بتائی تھی، اور جن اداروں نے وہ مہیا کرنے ہوتے ہیں لوگ جو جا کے الیکشن کرائیں گے، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔
فوج نے اور رینجر نے کہا ہے جی کہ ہم تو چونکہ ڈیجیٹل سینسز میں اس وقت شامل ہیں اور ڈپلائی کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے فورسز جو ہیں، تو اس لیے ہم تو آپ کو افراد فراہم نہیں کر سکتے. جو آئی جی پنجاب تھے انہوں نے کل کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے جو مجھے اجازت نہیں دیتی ہے ابھی کہ میں اتنی نفری جو ہے وہ الیکشن کے لیے سپیئر کر سکوں. لاہور ہائی کورٹ جو ویسے تو ہر فیصلہ مرضی کا دے رہی ہے خان صاحب کے، اس نے بھی کل کہا کہ جی ڈی آر اوز اور آر اوز کے لیے میرے پاس بندے نہیں ہیں. تو جب جنہوں نے الیکشن کروانا ہے وہ مین پاور ہی آپ کو حاصل نہیں ہے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ اچھا، یہ خان صاحب چونکہ کہتے ہیں نا، بار بار کہتے ہیں، سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، لیکن خان صاحب بار بار پھر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو اگر ادارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا ان کو مجبور کر سکتا ہے اداروں کو؟ نہیں کر سکتا نا. ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیے یہ کنٹروورسی ہے کہ الیکشن کس نے اناؤنس کرنا ہے. پہلے کہا گیا کہ جہاں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں وہاں کا گورنر کرے گا. گورنر پنجاب نے کہا بھائی میں نے تو اس پہ دستخط ہی نہیں کیا، میرا تو واسطے کوئی نہیں ہے، ایسا کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن کرے گا. پی ٹی آئی اپنی نئی منطق لے کے آئی کہ نہیں جناب صدر مملکت کریں گے، وہ اعلان کر سکتے ہیں کس وقت، وہ دیکھیں گے آئین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا کن حالات میں وہ گنجائش موجود ہے. یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی بڑی اہم تھی، یہ تو میں ابتدائیہ میں بھول گئی. ملاقات جو ہے وہ صدر صاحب کی خان صاحب کے ساتھ، یہ کتنی ہمارے ایک ساتھی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، بہت سینئر، افتخار احمد خان صاحب. اچھا. وہ جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں تشریف لائے تھے وہاں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ملاقات آج کی ہے پریزیڈنٹ کے اور عمران خان کے بیچ، جس کے لیے خاص طور سے صدر صاحب فلائی کر کے لاہور پہنچے ہیں، وہ ہے کہ مجھے بتائیں کون سی تاریخ دوں میں الیکشن کی. اچھا. یہ خان صاحب کا بھی کہنا تھا اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن از دا ایجنڈا جس پہ بات ہونی ہے. ٹھیک ہے. جو حکومت کی طرف سے پہلا اندیا آیا تھا وہ یہ تھا کہ 16 کو الیکشن ہوں گے، 16 اپریل کو. اس پر پی ٹی آئی نے کہا نہیں جی 16 کو تو چھوڑ دیں آپ، 19 مارچ کو کرا لیں 16 مارچ کی بجائے. اصل کروشل ٹائم اس وقت سٹارٹ ہوگا جب الیکشن ہونے میں 54 دن رہ جائیں گے، کیونکہ وہ 54 دن کا پورا پروسیس ہے. اچھا. ابھی اس کے اندر 1-2 ہفتہ ہے، اس لیے دونوں طرف سے کھیلا جائے گا اور کھل کے کھیلا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے، وہ بہت اہم ہے. وہ نیب کا جو کیس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی جو پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. یہی حال جو پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں اس کا بھی ہے. تو عدالتوں کا بھی ابھی فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر کہ الیکشن جو ہے وہ کب کرایا جائے اور کس ڈیٹ کو کرایا جائے. یہ اس قدر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھڑمس مچا ہوا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ اونٹ کس کر بیٹھے گا. اچھا بخاری صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں مس نہ کر جاؤں، اس لیے میں چیف جسٹس صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس میس یا سچویشن اتنی میسی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کا حل نکلے گا. تو مطلب غلط بات اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ انہوں نے کر دی ہے تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے جنرلی کتنی ضرورت ہے اس وقت اور جلد ہونے بھی چاہیے؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی انتخابات کے وجود کو، انتخابات کے کانسیپٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ عوامی مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں نکلتے، خان صاحب جس کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں اور وہ آرام سے یہ کہیں گے کہ میں تو یہ فیصلہ نہیں مانتا کیونکہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ پی ایم ایل کا پیڈ ملازم ہے، اس لیے یہ تو دھاندلی ہو گئی. جی مجھے بتائیں پھر اس الیکشن پروسیس کا کیا فائدہ نکلے گا؟ بیک ٹو اسکوئر ون. ماننا انہوں نے ہے نہیں. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.